بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الولی الحمید والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد النبی المجید اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا. معزز علماء کرام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز مہمانان یعنی طلباء کرام، دیکھیے دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ میں عوامی تقریر کے میدان کا آدمی ہوں. طلبا میں مجھ سے تقریر نہیں ہوتی، کیونکہ طلبا جو ہیں وہ میرے اپنی پارٹی کے لوگ ہیں، میرے اپنے گھر کے لوگ ہیں. ان سے میں کیا بات کروں؟ میں اپنے آپ کو طالب علم بھی سمجھتا ہوں. میں تفاخر نہ سمجھیں تو مختصر اپنا تعارف خود کرا دیتا ہوں. دوسروں سے تعارف کروانے کا عادی نہیں منع کر دیتا ہوں. وہ بھی اس لیے کہ آپ میرے دل کے ٹکڑے ہیں، تمام کے تمام میرے مستقبل کے خواب. میرا نام غازی ولی احمد ہے. بھوپال سے 110 کلومیٹر ایک قصبہ ہے سیرون، سین جے گاؤں جی، وہاں میری دودھباش ہے. آپ کے اس رامپور سے میرا 200 سال پرانا تعلق ہے. 200 سال پہلے میرے بڑے یہی سے ٹونک ریاست منتقل ہو گئے تھے اور سن 47 تک تقریباً ٹونک کا رامپور سے ہر اعتبار سے تعلق رہا، علمی بھی اور ثقافتی بھی، ادبی بھی. علمی تعلق کی تو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میرے خاندانی رشتے کے دادا حضرت مولانا حیدر حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ندوۃ العلماء لکھنؤ کے پہلے شیخ الحدیث ہوئے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں تھے، وہ عجیب خلفاء میں تھے، جن کا حضرت مدنی وغیرہ بھی بہت احترام کرتے تھے. ان کے سامنے دو دام بیٹھتے تھے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ. وہ حدیث پڑھنے کے لیے رامپور تشریف لائے تھے. رامپور تشریف لائے. اور بھی ہمارے ٹاپ کے جتنے بھی علمی خاندان ہیں، چاہے وہاں کے مفتیوں کا خاندان ہو یا قاضیوں کا خاندان ہو یا وہاں کی جامع مسجد کے شاہی امام کا خاندان ہو، وہ تمام رامپور سے ہی گئے ہوئے لوگ تھے. اور نواب صاحبان نے اس وقت ان کو بڑی عظمت سے بلایا. جامع مسجد کا شاہی امام خاندان اتفاقاً اس وقت اگر امامت انہی کے گھر میں رہتی، ان کی دیانت یہ ہے، تقویٰ یہ ہے کہ جب ان کے علماء پیدا ہونا بند ہو گئے، علماء نہیں بنے، صرف حافظ ہی حافظ رہنے لگے، تو انہوں نے امامت سے کنارہ کشی اختیار کیا کہ ہم اب اس کے نہیں ہیں. اس کی آخری کڑی میرا اپنا داماد ہے، میرا بڑا داماد جو ہے وہ اسی خاندان سے تعلق ہے. ہمارے یہاں ٹوک کے مفتی اور قاضی، خاندانی قاضی، خاندانی عرفانیہ کے لوگ یہیں کے آج بھی ان لوگوں کا گھیر میں مشہور ہے، جس کے ہمارے یہاں مولانا عمران خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. یہ سب حضرات ندوے تھے، تعلیم حاصل کرنے لگے. مولی عمر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. مولی عامر صاحب ہیں موجودہ، ان کا بچہ مولی عادل ہے جو دارالفلاح کو سنبھالے ہوئے وہاں. تو ہمارا ایک رامپور سے بڑا قریبی تعلق ہے. خود میرا اپنا خاندانی تعلق، جیسا میں نے بتایا کہ میرے بڑے 200 سال پہلے یہاں سے ہوئے، تو میں اپنے گھر میں ہوں، اپنے آنگن میں. آپ میرے عزیز ہیں. گھر میں باہر والوں کو نصیحت کرنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، مگر گھر کا پیر بننا بہت مشکل ہوتا ہے. برادری برابری ہوتی ہے.
آپ حضرات سے میرا ایک تعلق یہ میں نے عرض کیا میں مدھیہ پردیش جمعیت علماء کا نائب صدر ہوں، وہاں کا نائب امیر شریعت بھی ہوں، جتنے مشرب دیوبند سے تعلق رکھنے والے مدارس ہیں ان سب کا بھی نائب صدر ہوں، لیکن نہ مجھے وہاں کوئی مفتی صاحب کہتا، اور مفتی ہوں میں باضابطہ نواب صاحب قوم کی طرف سے، نہ مجھے کوئی وہ مفتی صاحب جانتا، مجھے ہم عمر یا عمر سے بڑے جو ہیں وہ ولی صاحب کہتے، کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا وہ لفظ اللہ قبول کر لے اور اللہ مجھے اپنا ولی بنا لے۔ اور میرے طلبہ اللہ ان سب کی عمروں میں برکت دے۔ اس وقت تین ادارے میری نگرانی میں جیسے ہیں جن میں دارالعلوم کا قیام ہے، باقی 32-33 شاخیں ہیں دیہاتوں میں، ہم دیہاتوں میں مکاتب پر زیادہ زور دیتے ہیں، ہمیں دورہ قائم کرنے کا دورہ نہیں پڑا ابھی تک الحمدللہ، ایک جگہ دورہ رکھے گئے مفتی عبدالرزاق صاحب کے مدرسے میں ہمارے، باقی ہم مکاتب پر زور دیتے۔ نہ مجھے کوئی مدمین صاحب کہتا، نہ مجھے کوئی مولوی صاحب کہتا، سب طلبہ مجھے بھیا صاحب کہتے ہیں، بھیا صاحب کہتے ہیں، اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے، بڑا لطف آتا ہے ان کے بھیا صاحب کہنے والے میں، اس لیے کہ مجھے وہ بھیا صاحب کہہ رہا ہے وہ شخص یا وہ ہستی جس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھائے ہیں، دلوں کی چیٹیاں جس کے لیے دعائیں خیر کر رہی ہیں، سمندر کی مچھلیاں جس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہیں، تو ان کا سب سے بڑا لقب یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا مہمان قرار دیا۔ تو میرے دوستوں، میرے پیارے بچوں، میرے چھوٹے بھائیوں، جو اپنا مقام نہیں پہچانتا دنیا اس کا مقام نہیں جانتا۔ جیسا کہ ابھی ناظم جلسہ نے فرمایا تھا کہ آپ حضرات کا بڑا اونچا مقام ہے، لیکن جو اب وہ کسی قسم کی بات کہہ رہے تھے کہ آپ سر تشریف لائے ہیں، اللہ نے آپ کو ہمیں قبول کیا ہے دین کی خدمت کے لیے، بالکل صحیح فرما رہے تھے وہ، انہی کی تعریف میں بھی بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کو قبول کیا اپنے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اپنے نبی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ جب اس کے لیے اللہ نے آپ کو قبول کر لیا ہے تو اس کے اصولوں کو اپنائیں۔ ماشاءاللہ تبصرہ جلسے پر یہ بہترین قرآن سننے کو ملا، بہت اچھا قرآن، بلکہ میں مولانا اسلم صاحب میرے رفیق درس تو نہیں ہے لیکن میرے ہمسر ہیں دارالعلوم کے، بڑے میرے مشفق ہیں دیوبند کی زمانے سے، وہ اس میں تعلق کی اس کو دخل تھا، میرے بڑوں کا بھی یہی وطن ہے۔ میں ان سے عرض کر رہا تھا کہ میرے دل میں آ رہی کہ میں ان سب بچوں کو اپنی سند تجوید زبانی اجازت دے دوں، جب کبھی آمد میرے ان کا دے دوں گا، اس کی نقل کرا کے آگے مکمل صاحب چاہیں تو سب کو بانٹ دیں۔ میرے استاد تھے حضرت مولانا قاری صفوت اللہ صاحب چوکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد تھے حضرت مولانا قاری عبدالمالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اصل علی گڑھ کے رہنے والے تھے، لیکن برسوں انہوں نے مکہ مکرمہ میں سورتیہ مدرسے میں پڑھایا تھا۔ ان کے دوسرے بھائی قاری عبدالخالق صاحب سے یہ قرآن دیوبند فضلائے دیوبند کا سلسلہ سند ملتا ہے۔ یہ مدرسہ دارالعلوم فرقانیہ لکھنؤ ہے، یہ قاری عبدالمالک صاحب 47 تک یہاں کے شیخ تجوید رہے، وہاں پر ان کے یہاں کے قرآن کے لہجے میں اور ہمارے قوم والوں میں بہت مماثلت ہوتی ہے۔ میں جماعت میں آیا تھا یہاں کچھ 55 سال پہلے، تو ایک یہاں گیا تھا، یہ کیا ہے تمہارے مولانا اسد صاحب کا گاؤں ٹانڈا، وہ ٹانڈا فیض آباد کا ٹانڈا ہے، یہاں پر بھی ایک ٹانڈا ہے ٹانڈا بادی، میں ٹانڈا بادی جماعت میں گیا، وہاں کی جامع مسجد میں ہمارا قیام تھا، وہاں جو صاحب نے فجر میں تلاوت کی، اس وقت جو صاحب تھے کیوں یاد آ گیا، میرے استاد یاد آ گئے۔ تو بڑا محسوس ہوا تھا میں قرآن سن کر کہ
لگتا تھا. اور آج دوسری مرتبہ یہاں قرآن سننے کا اتفاق ہوا ہے. یہ لہجہ وہ تو نہیں ہے لیکن یہ بھی منفرد اور اپنا پیارا لہجہ ہے. قرآن کسی بھی لہجے میں پڑھو قرآن. بہت محسوس ہوا میں آپ حضرات کا قرآن سن کر. اب دو باتیں آپ طلباء کرام سے عرض کر کے بہت دیر سے آپ بندے پہ بیٹھے ہیں. کسی نے پیشاب روک رکھا ہوگا, کسی نے ہنسی روک رکھی ہوگی, کسی نے تبصرہ روک رکھا ہوگا تھا کہ کسی ابھی تک تو سفید کپڑوں میں مولوی دیکھے تھے, یہ ہیران صورت جسمیہ رنگین پوش کیسے آ گیا, کہاں سے آیا. اس لیے میں آپ کی بہت جلدی چھٹی کروا دینا چاہتا ہوں کہ اپنے چہرے وہ آپ کا میں نے مقام بتایا تھا کہ آپ اللہ کے نبی کے مہمان, اور جو اپنا مقام نہیں پہچانتا دنیا خود اس کا مقام نہیں پہچانتی. اب اس مقام بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو جس ادارے میں آپ پڑھ رہے ہو اس ادارے سے بے پناہ محبت کرو, یہاں رہتے ہوئے بھی اور یہاں سے جانے کے بعد. دوسری بات, جن اساتذہ سے تم پڑھ رہے ہو ان کا ادب بھی کرو, ان سے محبت بھی کرو, ان سے عقیدت بھی رکھو. تم یہ سمجھو کہ ہمارے استاد ہی دنیا میں سب سے قابل, باقی ہوں گے کوئی ہوگا نہیں. اگر ان سے تمہیں علم حاصل کرنا ہے, سیکھنا ہے, 4 باتیں جب تک ان کی اختیار نہیں کرو گے, ان کا ادب, ان سے محبت, ان کی خدمت, ان کی عظمت, ان کی صحبت, پڑھائی کے وقت کے علاوہ اپنے استادوں کے پاس بیٹھو. وہ ہو سکتا ہے کہ میں کوئی تجوید کا اپنے استادوں سے سیکھا ہوا کامیابی کا گن تمہیں بتا دوں. ہر چیز تمہیں کتاب کے اور درس کا علم نہیں ملے گی, وہی نہیں بتانا. میرے استاد سنایا کرتے تھے اپنا کہ اس زمانے میں آج سے 80 سال پہلے میرے استاد نے فرقانیہ میں 7 سال رہ کر صبا اور اشرف پڑھی تھی. آج 1 سال میں سمجھ دے سکتے ہیں. 2:30 بجے رات 12 بجے تک استاد کے پاؤں دابنا, اور خود سپرڈنٹ کے بیٹے تھے. اس وقت میں 50 روپئے مہینہ ان کے باپ ان کو بھیجتے تھے لکھنؤ. تو وہ 50 روپئے میں مدرسے میں فقیر کا قائم کیا وہ مدرسہ تھا. کبھی بھیگے گھنے, کبھی مٹھی بھر چلے, کبھی وہ بھی نہیں. اپنا جو گھر سے وظیفہ آتا تھا وہ استاد کے گھر کی اخراجات میں خرچ کر دیتے تھے. 2:30 بجے استاد اٹھتے تھے, تہجد کا وضو کرانا ان کو, بلکہ تہجد سے پہلے وہ حقہ پیتے تھے. قاری عبد المالک کا ان کا حقہ ادا کرنا. پھر جب وہ فارغ ہو جاتے تہجد وغیرہ سے تو وہ انہیں کبھی مشق کراتے تھے, کبھی کچھ بتاتے تھے کہ اس میں یہ ہے, یہ نکتا ہے, یہ تجوید ایسی, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. اس طرح انہوں نے برسوں گزارے. تب وہ قاری کرنل مرزا بسم اللہ بیگ حیدرآبادی نے جو تذکرہ قاریان ہند لکھی, اور پھر ہمارا دوست تھے وہ, ہم اس کو محبت میں ابو رسول کہتے ہیں, شیخ التجوید دارالعلوم دیوبند صاحب ہے نا, ہم اس کو بیچارے کو ابو رسول کہتے ہیں. انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی تو اس کو ان کا تذکرہ کیا, 3 جگہ تذکرہ. تو مولوی صاحب محنت کرو گے, خدمت کرو گے تو تمہیں کچھ ملے گا. یہ اساتذہ تمہارے غلام نہیں ہیں, نوکر نہیں ہیں. ان کے مدرسے والے ان کو تنخواہیں کیا دیتے ہیں بیچاروں کو, ہمیں تو تنخواہ دیتے ہیں, شرم آتی ہے. میں تو وظیفہ کہتا ہوں, وہ وظیفہ دے دیتے ہیں اپنے استادوں کو, بیچاروں گزارا کر لیں. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس مختصر وظیفے میں یہ اتنے بہترین سفید پوش بنے رہتے ہیں کہ دنیا والے دیکھ کے چلتے ہیں, کھا رہے ہیں ملا. ہم ان کو جواب دیتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر, ببانے دور کھا رہے ہیں, بالکل کھا رہے ہیں. نہیں کھائیں گے تو جیئیں گے کیسے مجھ صاحب؟ بولو. ہم کھا رہے ہیں
مگر 10 کو 20 کو 100 کو 50 کو کھلا کے کھانا. تمہارا قوت حالمہ اتنا عظیم اور وسیع ہے کہ سب کچھ خود ہڑپ کر جاتے ہو، چاہے وکیل صاحب ہو یا نیتا جی ہو. ہمارے پاس ساتھی نیتا بننے کے چکر میں رہتے ہیں. ہم ان ساتھیوں سے کہتے ہیں اس کے نیتا بنو، اس میں جو عزت ہے وہ اس نیتا گیری میں نہیں ہے. ہم نے وہ گھاٹے بھی دیکھی بھی نہیں. وہ بڑے قیمتی ہیرے ہیں. میں پرسنل ایک ساتھی کو سنا رہا تھا کہ دلی میں ایک مسجد میں مرکز کی تعلیم ختم ہونے کے بعد 40 روپے مہینے پہ لوگوں کی نمازیں بگاڑنے لگے. وہاں متولی صاحب نے ایک ایسا مکتب قائم کیا تھا جس میں مدرسوں کے طلباء کو انگریزی سکھاتے تھے. آج انگریزی ضرورت بن گئی. میرے مدرسے میں خود سکھاتے ہیں، میری بھی سیکھنا شروع کر دی. میں جب مرکز جاتا تو میرے شیخ میرے استاد حضرت مولانا انعام الحسن 24 گھنٹے کا میرا وہ معلوم کرتے تھے. کیا کرتے ہو، کتنا وقت مطالعے میں گزارتے ہو، کتنا پڑھنے میں، کتنا سونے میں، کتنا نفلوں میں، کتنا. اور میں بچپن سے لگا اور روزہ کی لائن کا آدمی سب سنانا پڑتا تھا. حج معمول میں نے کہا کہ صاحب نے اتنا وقت ظہر کے بعد سونے سے پہلے 1 گھنٹہ سے قبل وقت میں ظہر ہو جاتی تھی. انگریزی بھی سیکھتا ہوں. کہ بھائی تیرے باپ نے بھی انگریزی نہیں پڑھی، میں نے بھی انگریزی نہیں پڑھی، وہ دونوں کو اللہ روٹی دے رہا. اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کام کے لیے پیدا کرتے ہیں اور کوئی کسی اور کام میں لگ جانا. ہمارے یہاں آپ کے استاد کے مولانا بان بھی دیکھا تو ہوگا آپ نے انہیں. بھوپال کے بڑے شیلان کیا کا پرانا طالب علم دھنیا مرچی کی دکان لگائے گا. کہنے کہ بھائی دھنیا مرچی کی دکانوں کو بہت لوگ تھے تو اس لیے تیار کیا تھا مدرسے کی روٹی کھلا کے. جو پڑھا ہے اس کو لوگوں تک پہنچاؤ. تو عزم کرو، ارادے کرو کہ اللہ کے نبی کے دین کو جو تم یہ سیکھ رہے ہو، جس قرآن کو تم یہ سیکھ رہے ہو، اس کو تم دوسروں تک پہنچاؤ. پہلی چیز اپنے مدرسے سے محبت، استادوں سے محبت، عظمت، پھر ان کی ملے گی تمہیں شفقت، پھر آئے گا تمہارے پاس علم، اور پھر جس چپائی پر رکھ کر قرآن پڑھتے ہو اس کا بھی احترام کرنا.